مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے. اور آج کا ایک بڑا خاص ٹاپک ہے جو کہ میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور وہ ایک ایسا انتہائی اہم ٹاپک ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کرسچن کی جو زندگی ہے، جو بلیور کی ایک زندگی ہے، اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کیسے آئے گی، اور وہ کیسے خداوند کے اندر زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور خدا کو کس طرح وہ سن سکتا ہے. میں نے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اپنی جو ہے ایک وہ فیس بک کی سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر ایک میں نے سٹوری لگائی تھی کہ آپ خدا کی آواز کو کس طرح سن سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ آپ کو جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے وقت گزارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ٹائمنگز فکس کریں جس کے اندر آپ خدا کو زیادہ سے زیادہ دعا میں اور اس کے ساتھ ٹھہریں. دوسری چیز میں نے اس کے اندر لکھی تھی کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھیں. جتنا پڑھیں گے خدا کے کلام کو تو آپ کو جو ہے وہ انسائٹ اور اس کا مکاشفہ ملے گا. تیسری چیز میں نے یہ لکھی تھی کہ غیر زبانوں کے اندر جو ہے آپ ضرور دعا کریں. ٹنگز میں جو ہے وہ پریئر کرنا بڑی ضروری ہے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ اپنے خوابوں کو جو ہے یاد رکھیں اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کو کیا خواب آئے تھے، کیونکہ خدا جو ہے وہ خوابوں کے تھرو ہمارے ساتھ 90% وہ ہمارے ساتھ خوابوں کے تھرو بات کرتا ہے. تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ڈریمز اینڈ ویژنز کے اوپر ہے کہ ڈریمز اور ویژنز، جس کو خواب اور رویا ہم کہتے ہیں، اور اس کی امپورٹنس جو ہے ایک انسان کی زندگی میں کیا ہے. خواب اور رویا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آنے والے ایونٹس اور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یا جو گزر چکی ہوتی ہیں چیزیں، اور اس کے تھرو جو ہے خدا جو ہے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اس میں خوابوں کے اندر. پر خواب جو ہے وہ ہمیشہ کوڈڈ ہوتے ہیں. کوڈڈ سے مراد یہ ہے کہ جب مسیح جب بات کرتا تھا لوگوں سے تو وہ تمثیلوں میں بات کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ کوڈنگ ہوتی تھی خدا کی، کہ خدا کا طریقہ کار یہ ہے بات کرنے کا انسان سے. اچھا، جو کمیونیکیشن ہے وہ کوڈڈ ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی جو آپ کو ہوتی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. انٹرپریٹیشن کو ہم اردو میں کہیں گے اس کی تعبیر. خواب کی تعبیر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور خواب جو ہے وہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اس میں. اور بہت سارے ٹائم میں خدا جو ہے جب ہمارے ساتھ بات کرتا ہے اور ہم دھیان بھی نہیں دے پاتے ہیں اس کو، اور کبھی اٹھتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے ہمارا خواب. تو ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں بتاؤں گا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ ایک ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ریولیشن میں آپ جاتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں تو وہ آپ ایک جو ہے ایک ایسی ڈریم ورلڈ میں جاتے ہیں جس میں جو ہے خدا جو ہے وہ آپ کو اسپرچولی جو چیزیں ہو گئی ہوتی ہیں، جو ہونے والی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے. اسپرچل چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں نہیں جانتے ہیں. آنے والا جو دور ہوتا ہے کہ کیا مشکل آنے والی ہے، کچھ ایسے ہونے والا ہے، کوئی ایونٹ ہے، یا کچھ ایسی مشکل میں آلریڈی آپ گھر گئے ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کو وہ خدا بتاتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس ساری چیز کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ نالج نہیں ہوتا اس ساری چیز کا، اس وجہ سے ہم وہ ساری چیزوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. اور بہت دفعہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ جی خواب کی تعبیر مل جائے، لیکن کئی دفعہ ملتی بھی نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ سارا جو ہے وہ لیک آف نالج ہے ہمارا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اس ساری چیز کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں ایوب نبی کی کتاب دا بک آف جوب، اور اس کا 33واں باب 14 سے آیت سے ہم پڑھیں گے. ایوب کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 14 آیت سے پڑھیں گے.
چیپٹر 33 ورس 14 سے ہم آنورڈس پڑھیں گے. جی بردر ذرا پڑھیے اونچی. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. خواب میں اور رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصد سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے. جی وہ اس کی جان کو گڑھے سے بچاتا ہے، ادھر ہی رک جائیے. اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے. تلوار کی مار سے. انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ گڑھے سے بچاتا ہے اور تلوار کی مار سے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ خواب دیکھیں نا تو خواب کی جو ہے نا ہمیشہ ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ اس ٹائم لمٹ میں جب خدا جو ہے، جس طرح ایوب کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ خدا جو ہے انسان کو اس چیز سے، اس گڑھے سے بچانے کے لیے وہ کمیونیکیشن کرتا ہے انسان کے ساتھ. اور وہ کمیونیکیشن اس لیے کرتا ہے کہ انسان جو ہے جس پرابلم میں جانے والا ہے نا اس سے وہ پہلے الرٹ ہو جائے، یا جس پرابلم میں گھر چکا ہے اس چیز سے الرٹ ہو جائے، اور الرٹ ہو جائے اور اس چیز کے لیے دعا کرے، اور تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سے ٹل جائے اور وہ فنش کر سکے. خدا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ سب چیزیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. اس لیے خدا ہر دفعہ بتاتا ہے ہمیں. اور اگر ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، اس خواب کے اوپر بھول جاتے ہیں یا کچھ ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ہم فیس کرتے ہیں. جب کانسیکوینسز ہم فیس کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا بلیم جو ہے، اس چیز کا جو قصور ہے وہ ہم خدا کو نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا آلریڈی کمیونیکیٹ کر چکا ہے اس چیز میں آپ کے ساتھ. خواب میں اور رویا میں وہ کمیونیکیٹ کر چکا ہے آپ سے، اور بار بار کر چکا ہے. وہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ کئی بار اس میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کے اندر. بہت دفعہ جو ہے کہ جب وہ ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے تو اس کی ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسپرٹ ریلم کے اندر وہ رہتا ہے کہ وہ آپ کی جو فزیکل زندگی ہے اس کے اندر مینیفیسٹ ہونے سے پہلے وہ اسپرٹ کے اندر رہتا ہے. تو اس لیے جب وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو روکنا. پھر ایک ہی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ چیز رک سکتی ہے آپ کی، اگر ہم کوئی ایسا خدا کا انوائنٹڈ بندہ ملے ہمیں جس کے پاس اس چیز کی گفٹنگ ہو کہ اس چیز کا وہ ریورسل کر سکے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. ورنہ خدا جو ہے بر وقت آپ کو، جب خدا نے آپ کو ڈریم دے دیا نا وہ، اور اس نے بتا دیا آپ کو، تو آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کریں. اب بڑی ایک مسکنسیپشن ہے جس کا میں بھی جو تھا پہلے اپنی، جب میں اسٹڈی کر رہا تھا یہ ڈریمز کے اوپر اور ویژنز کے اوپر، تو میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے ہی کوئی برا خواب آئے نا ساتھ ہی اس کو کینسل کرو، وہ خواب کو ہی کینسل کرو. خواب کبھی بھی کینسل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. خواب جو ہے وہ بیسیکلی کمیونیکیشن ہے خدا کی، جس کے اندر ہمیں وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز تیرے ساتھ ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے. بہت دفعہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جی سانپ آ گیا میرے خواب میں، سانپ نے مجھے کاٹ لیا، تو ہم ڈر جاتے ہیں یہ کیا ہے، اس خواب کو کینسل کرو. بلکہ نہیں، وہ خدا آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تیری زندگی میں آئی ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے، نہ کہ اس خواب کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کے جو کہ خدا نے دکھائی ہے اس چیز کے اگینسٹ جو ہے آپ کو پریئر کرنی ہے. کیونکہ جب آپ خوابوں کو کینسل کرتے ہیں نا تو خواب جو ہیں وہ آپ کی لائف میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کمیونیکیشن کو جو ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا جتنی کینسل ہوئے خدا کے ساتھ ان کی انٹریکشن ختم ہو. آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں گے، اور یہ جو سارے اس کے جو میں ریفرنسز آپ کو دوں گا نا اس کو آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ خدا جو ہے خوابوں کے تھرو جب بات کرتا ہے تو وہ اس نے پچھلے دوروں میں بھی بات کی، جیسے کہ
وہ ہر ایک کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ بھی، ان ساروں کے ساتھ بھی، موسیٰ کے ساتھ تو ڈائریکٹ بھی ہم کلام ہوتا رہا ہے، پر جو تھے ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وہ کرتا تھا. آپ میرے ساتھ جو نکالیں گنتی کی کتاب دا بک آف نمبرز، اس کا 12واں باب نکالیں میرے ساتھ، اور اس کی 4 سے 6 آیت پڑھیں. سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا، موسیٰ، ہارون اور مریم سے کہا کہ ان کو بلایا خدا نے کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو. سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا. وہ دونوں پاس گئے. جی. اس نے کہا، میری باتیں سنو. اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا، اور خواب میں اسے باتیں کروں گا. اور خواب میں میں اسے باتیں کروں گا. اس کو رویا میں دکھائی دے گا اور خواب میں باتیں کرے گا. کیوں کرے گا بھی خواب میں باتیں؟ اس لیے کہ ہر چیز، آنے والا دور، ہر چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، اس کو کمیونیکیشن دے سکے کہ یہ دور جو ہے یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس کو تم نے کس طرح حل کرنا ہے. کیونکہ جب اگر ہم خدا کی کمیونیکیشن کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا، تو ہماری جو دعاؤں کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ ایکوریٹ ہو جائے گی. کہ جس چیز سے ہم گو تھرو ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، اب اس مسئلے کو اس طرح سیدھا کرنا ہے دعا کے تھرو. اچھا، جب دعا کے تھرو آپ نے اس چیز کو حل کرنا ہے تو خدا اس کے لیے وہ کرے گا سارا سلسلہ آپ کے سے. جیسے کہ ہم نے ایوب میں پڑھا، تو ایوب کو بھی جو ہے نا خدا نے ڈریمز دکھائے تھے، اس چیز کے خواب دکھائے تھے. اگر میرے ساتھ آپ ایوب کا پڑھیں گے نا 7واں باب اور اس کی 14 آیت، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوب کو جو ہے نا راتوں میں اور وہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے نا خوف آتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کسے؟ خواب سے جو ہے دیکھنے سے، اور اس سے جو ہے نا دیکھنے سے اس کو خوف ہوتا تھا. تو پر یہ ساری بات جو تھا وہ اس کی جو ہے ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی. تو یہ جو ہے نا ایوب کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھے جو ہے نا خوابوں میں ڈراتا تھا. اور پڑھیے گا. تو خوابوں سے مجھے ڈراتا ہے، روتوں سے مجھے سما دیتا ہے. بس یہ 14 ہے. اور خوابوں سے مجھے ڈراتا ہے، اور روایتوں سے، روتیوں سے مجھے سہما دیتا ہے. سہما دیتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ تھا کہ آلریڈی خدا نے جو ہے نا اس چیز کو کمیونیکیٹ کیا تھا. پر کیا ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جس طرح ایوب بھی ڈر گیا، بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ خواب بڑے خوفناک سے بھی ہو جاتے ہیں. اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہوا. پر یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈریم کے اندر جانا بڑا ضروری ہے، اور اس کمیونیکیشن کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو خواب تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بائبل میں جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں گے نا، مجھے کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملا کہ جس کے اندر شیطان نے کسی انسان کے ساتھ خواب کے ذریعے بات کی ہو. خواب ایک ایسی چیز دی تھی خدا نے انسان کو کہ جس کے ساتھ خدا جو ہے وہ انسان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن رکھے. اور خواب کے تھرو جو ہے جب آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو تب خدا جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور خدا جو ہے ٹائم آفٹر ٹائم بادشاہوں کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا رہا ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ ڈینیل کا اگر ہم دیکھیں گے تو ڈینیل کے جو تھے نا خط کے ڈینیل کا جو صحیفہ تھا، اس میں آپ دیکھیں گے اس کے دوسرے باب میں کہ نبوکت نظر کو جو ہے نا خواب آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ خواب بڑا خوفناک سے ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے ان ساروں کے اوپر بھی خوف طاری کر دیتا ہے. وہ ساروں کو بلا لیتا ہے، جی جتنے بھی جو ہاں جی نجومی جادوگر سب لوگوں کو بلا لیتا ہے کہ بھائی آ جاؤ سارے. تو جب وہ بلا لیتا ہے ان کو تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت خواب بتائیں. وہ کہا نہیں خواب نہیں میں بتانا. خواب بتا دیا تو مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی بھی تعبیر بتا دو گے. تو وہ کہتے ہیں میرا خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ، پھر میں اس تعبیر کو جو ہے نا مانوں گا کہ یہ تم نے سچ کہہ رہے ہو.
تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا بھی سین ہو گیا اب ہمارے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹیاں دے وچ وچ جڑا نا یہ بتاؤ، نہیں تو سب کو وہ فارغ کر دے گا. خیر یہ بات جو ہے ڈینیل تک بھی پہنچتی ہے. تو ڈینیل جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں تیرا خواب اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا، مجھے 3 دن دے. بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ جی. وہ جاتا ہے واپس اور پھر اپنے جو اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں 3 ساتھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ خدا سے دعا کرتا ہے اس چیز کے لیے، اور دعا کرتا ہے. اس کے ساتھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں. اب جب دعا کرتے ہیں نا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسرے باب کی 19ویں آیت پڑھیں ذرا. نہیں ڈینیل کی. 2 باب 19. ہاں جی. پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا. ہاں پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا. دانیل کب اس کے پر راز کھلا؟ جب وہ سویا اور خواب دیکھا اس نے، تو اس پہ وہ راز کھل گیا. آگے، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا. اور اس نے خدا کے آسمان کو مبارک کہا. اچھا، اس کی دعا بڑی زبردست ہے جو ڈینیل اس کے بعد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ڈینیل جو دعا کرتا ہے نا، یہ بڑی زبردست ہے. آپ وہ تھوڑا سا پڑھیں اس کو، میرا خیال آگے 20 سے 23 آیت تک اس کی دعا ہے، وہ ذرا سنیے گا. دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے. ہاں جی. وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے. جی. وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے. ہاں جی. وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے. وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے. اسے جانتا ہے. اور نور اسی کے ساتھ ہے. ویری گڈ. میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے. آمین. تو خدا جو ہے اس پہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر سا ہوتا ہے، اور اس پہ ظاہر کر دیتا ہے. اور جب وہ سوتا ہے، اور خدا کہاں پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس آتا ہے؟ نہیں، خواب کے ذریعے اس کو بتاتا ہے کہ یہ اس کا خواب تھا، یہ اس کی تعبیر ہے. اچھا، کیونکہ یہ خوابوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ بڑا ضروری یہ ہے کہ خوابوں کے سلسلے کے ساتھ جو ہے نا، ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے. کیا یہ اسپریچول چیز ہے، یا تعبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی جو تعبیر ہے نا، وہ ایک سکل ہے. اسپریچول ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے. اسپریچولی آپ اس سے وہ لے سکتے ہیں، اپنی گائیڈنس لے سکتے ہیں خدا سے، خدا دیتا ہے گائیڈنس. پر یہ ایک سکل ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ آپ کو آتا ہے، اور خدا جو ہے وہ سکل آپ کو دیتا ہے اس چیز کے لیے، تاکہ آپ کو جو ہے اس چیز کی تعبیر جو ہے وہ آپ کو کرنی آئے. تو ڈینیل کو خدا نے یہ سکل دیا تھا بیسیکلی. ابھی اس چیز کا ایویڈنس آپ کو کہاں ملے گا؟ ڈینیل کا پہلا باب نکالیں اور اس کی 17ویں آیت پڑھیں. ڈینیل چیپٹر 1 اور ورس 17 پڑھیں جی اس کی. تب خدا نے ان چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی. علم میں مہارت بخشی. اور ڈینیل کو کیا بخشا جی ساتھ اس کے؟ دانیل پر ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا. صاحب فہم تھا. اس کو کوئی اسپریچول نہیں تھا، اس کو نالج اور اس کی سکل دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا، اس کے دی گئی تھی. اب جو بھی خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں نا لوگ، ان کے پاس وہ سکل ہوتا ہے، ان کے پاس وہ نالج ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، اگر یہ بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، یہ چیز کیا ہے، کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، یہ کی چیز کس چیز کو. آج کل میں ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر کافی اسٹڈی کر رہا ہوں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے اور کیا ہے. وہ خدا سے سکل بھی مانگ رہا ہوں اس چیز کے لیے، جو کہ ملے گا. اور کیونکہ سکل جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم کے ساتھ اور خدا دے بھی دیتا ہے. اچھا، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایک بائبل کے اندر سے ریفرنس رکھتا ہوں. ریفرنس نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو سٹوری کا پتہ ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف کو خواب آتا ہے ایک، جو یعقوب کا بیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوسف کو خواب آتا ہے کہ جو ہے نا سورج چاند اور ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ یہ جو ہے نا خواب جو ہے نا اپنے ماں باپ کو بھی بتا دیتا ہے
اور اپنے بھائیوں کو بھی بتا دیتا ہے۔ اب اس کا جو باپ ہے یعقوب، وہ کہتا ہے کہ تیرے خیال میں کہ ہم تیرے آگے سجدہ کریں گے؟ اس کا مطلب ہے یعقوب کو وہ سکل تھا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ کیا خواب دیکھا اس نے، اور اس کے بھائیوں کو بھی یہ سکل تھا، اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے کنویں میں پھینک دیا اور اس کو آگے وہاں پہ وہ لے گئے۔ اچھا، اس وقت تک یوسف کو کوئی سکل نہیں تھا خواب کا، جب تک وہ کہاں پہ پہنچا، اس پریزن میں پہنچا جدھر اس نے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی، اور پھر جا کے فرعون کی جو تھی وہ اس نے تعبیر بتائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ اس کو کچھ نہیں پتا تھا، اس نے جا کے ان کو خواب بتایا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خواب کیا ہے، اور اس کے اندر اس کو وہ پھینک دیا۔ پر اسی لیے جب آپ کو خواب آتا ہے وہ آپ کی پرسنل لائف کے لیے، اس کے بارے میں جو ہے، اگر کسی نیشن کے لیے خواب ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی قوم کے لیے، کچھ ایسے۔ پر جو پرسنلی آپ کو خواب آتا ہے اس کی آپ کو تعبیر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور خدا سے مانگیں گے تو ملیں گی۔ بڑے سالوں کی بات ہے کہ 10 سالوں کی بات ہے، 12 سالوں کی بات ہے یہ پہلے کی، تو مجھے بھی بڑے خواب آئے، اور میں نے خواب کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی، اور میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ جو ہے نا مجھے اس ساری چیز کی جو ہے نا تعبیر مل جائے۔ میں نے کافی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ ایکچولی میرے آنے والے دور کے لیے ایک بڑا کٹھن چیز تھی کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھیں، کچھ سانپ دیکھے، کچھ ایسے دیکھے، کسی ایک سانپ نے مجھے کاٹ لیا، میں نے اس کو مار دیا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ وہ سیریز آف ڈریمز تھی کسی چیز سے ریلیٹڈ، اور وہ میرے حالات اور ان ساری چیزوں کے لیے تھی۔ پر اس ٹائم پہ مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لیں میں بھی وہ یوسف کی طرح ہی تھا کہ پتہ کچھ نہیں، تو بس نعرے نورے لگا دیے اس چیز کے، بعد میں آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ سو اینی ہاؤ، جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن جو ہے اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایک سکل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بائبل میں سے بتایا کہ یہ سکل ہے۔ پر کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا، آپ خدا سے جب آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی ہوتی کسی خواب کی، اس سکل کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر یا اس رویا کی تعبیر نہیں پتہ چل رہی ہوتی۔ اچھا، اس کے اندر بڑے بڑے جو ماہر اور ترم خان بھی ہیں نا، وہ بھی رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی تعبیر کے اندر ڈینیل بھی رہ گیا تھا، اس کو نہیں تعبیر آ رہی تھی، اس نے خدا سے مانگی تھی پھر وہ تعبیر۔ اب آپ میرے ساتھ نکالیں ڈینیل نبی کی کتاب اور اس کا 9واں باب نکالیں کی کتاب اور اس کا 9واں باب، اور بردر اس کی پڑھیں 20 سے لے کے 23 آیت تک۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے گا، اس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ڈینیل ہے نا، اس کو کوئی، اب حالانکہ شروع والے پہلے چیپٹر میں آپ نے دیکھا کہ خدا نے اس کو وہ سکل دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس ساری چیز کے لیے فہم ملا تھا اس کو کہ یہ ساری چیز کی تعبیر وہ کر سکتا ہے، پر ادھر اس کا فہم جو ہے نا ذرا رہ گیا تھا، تو ادھر پھر اس نے خدا سے اس چیز کی مدد مانگی، اور جب مدد مانگی تو جی ہاں جی 20 سے لے کے 23 آیت تک پڑھیں جی ذرا، کیا کہتے ہیں وہ؟ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے کہا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش اور فہم بخشوں، تیری مناجات کے شروع ہی محکم صادر ہوا، اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ اور رویا کو سمجھ لے۔ کون آیا جی؟ جبرائیل آیا۔ کس طرح کی آیا؟ اس میں ایک شخص کے اندر، مطلب وہ اپنے جو تھا اس میں نہیں آیا کہ ایز اے جو ہے فرشتہ وہ بن کے آیا اس کے پاس،
کہ جی وہ دیکھے ایک نور آ رہا ہے اور وہ جو ہے نا یوں اپنے آپ کو وہ یوں کر لے، نہیں، ایز این انسان، جیسے کہ میں کھڑا ہوں، جیسے کہ آپ سب ہیں، اس طرح وہ آیا اور اس طرح اس نے باتیں کی اس کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ ابھی اس رویا کو جو ہے تو سمجھ لے جو میں تو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ اس رویا کو جب آپ خدا سے مانگیں گے نا اس چیز کی، تو خدا آپ کو، اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے ڈریم اور ویژنز کی انسان کی زندگی میں، کہ ڈریمز اور ویژنز جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ایون خدا جو ہے وہ فرشتے کو بھی بھیجتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دا مومنٹ آپ کو اس رویا کا پتہ چل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ وہ جو چیز ہے، وہ جو کوڈنگ کے اندر ہوتی ہے، وہ ساری چیز وہ ڈی کوڈ ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چیز ہونی ہے یا ہونے والی ہے، اب اس کو لے کے میں جو ہے دعا کروں۔ اچھا، جیسے میں نے جب دیکھا نا اپنا خواب، جو میں آپ کو 10-12 سال 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس میں جو ہے نا مجھے سانپ کاٹ لیتا ہے، پر میں سانپ کو مار دیتا ہوں۔ اٹ مینس کہ وہ پرابلم آنی ہے میرے پہ، پر وہ غالب آئیں گے، وہ کیا ٹائم فریم ہوگا، کیا چیز ہوگی، یہ مجھے نہیں پتا تھا، پر میں اس چیز کو اوور کم کروں گا۔ یہ امپورٹنٹ بات تھی اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جب آپ وہ سارے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس چیز کے بارے میں اتنا وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پرابلم کیا ہے کہ آپ نے خدا کی کمیونیکیشن کو جب رد کر دیا، رد سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کے پاس نالج ہی نہیں تھا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ مائی پیپل پیرش فار دا لیک آف نالج، کہ میرے لوگ جو ہے عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہمیں ڈریمز یا ویژنز یا ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کمیونیکیشن کو سمجھیں۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو خدا سے اس کے بارے میں پوچھیں، دعا میں جائیں، اور دعا میں جائیں گے تو خدا جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دے گا کہ یہ ہے کیا۔ جب آپ کو اس کی تعبیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ موقع ہے کہ اس تعبیر کو لے کے سامنے آپ کے سامنے ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ اب میں نے دعا کیا کرنی ہے۔ تو جب آپ اس چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو وہ ایکوریٹ اور خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ جو ہیں اس گڑھے میں یا اس طرح کے پھندے میں یا تلوار سے آپ بچ سکیں، آپ بچ جاتے ہیں، آپ پہ وہ چیز نہیں آتی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پھاڑ کھاڑنے والے شیر کی طرح۔ تو یہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا۔ اور فائنلی جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خوابوں کی امپورٹنس کیا ہے۔ خوابوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ یوئیل نبی، جو جوئیل کا تھا صحیفہ، اس کو پطرس بھی کوٹ کرتا ہے، اعمال کی کتاب 2:17 ہم نکالیں نا، اعمال 2:17۔ یہ ایک پروفیسی تھی جس کو، ہاں جی نہیں، آپ اعمال 2:17 نکالیں، کیونکہ وہ یوئیل کی ہی اس کو وہ کوٹ کر رہا ہے، وہی چیز یوئیل میں بھی لکھی ہے۔ تو باب 17 ہے۔ جی، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا جی، کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، جی، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، ہاں جی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ بوڑھے خواب دیکھیں گے، یعنی کہ اولڈ مین جو ہیں وہ خواب دیکھیں گے اور رویا دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رویا اور خواب جو دکھا رہا ہے خدا، وہ آخری زمانہ کے اندر دکھا رہا ہے کہ وہ آپ پہ ظاہر کرے، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے خدا، اور آپ کو خدا بتائے کہ ابھی یہ ایونٹس ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے دعا کرو، ان ساری چیزوں کے لیے دعا کرو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دعا کرو۔ اچھا، ادھر جو بات وہ کر رہا ہے نا تمہارے جوان اور بوڑھے، جوان اور بوڑھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی ضعیف آدمی ہے، کہ کوئی 80-90 سال کا 100 سال کا بندہ ہے وہ خواب دیکھ کے آپ کو بتائے گا۔ اٹ کین بی فزیکل، لیکن مینلی یہ جو ہے کہ جو خداوند میں میچور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک ینگ لوگ ہیں جو کہ خداوند میں گرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بوڑھے کا جو اس پہ ذکر دیا گیا ہے وہ جو میچور ہیں، جو کہ خداوند میں اچھے طریقے سے سیزنڈ ہو گئے ہیں۔
ان کو خواب آئیں گے اور خوابوں کی وہ پھر تعبیر بتا کے تاکہ آپ جو ہیں آنے والے دور کے اندر اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں. کیونکہ آنے والا دور جیسے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اینٹی کرائسٹ کا دور ہے اور یہ دور ہے اور وہ دور ہے, تو اس کے لیے خدا جو ہے وہ رویا اور خواب دیتا ہے ہمیں, اور ہمیں روز دیتا ہے. ہم جب کبھی خداون کے پاس جائیں نا, بہت سارے لوگ اکثر یہ کویسچن کرتے ہیں کہ جی بہت سارے اور لوگ بھی تو ہیں, وہ اگر ایمان نہیں لے کے آئے تو پھر وہ کیسے ان کا حساب ہوگا, ان تک تو وہ پہنچا نہیں ہے کوئی بھی بات, ان تک تو یہ چیز ہم پہنچی نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں پہنچا, جی کس طرح پہنچے گا یوں. تو خدا جو ہے نا ہر انسان کے ساتھ اس دنیا میں خواب اور رویا میں بات کرتا ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کو یاد رکھتے ہیں, یا صبح اٹھتے ہی غائب ہو جاتا ہے وہ ان کے اندر سے, یا وہ کرتے ہیں. لیکن جب خدا کے پاس جائیں گے, وہ کوئی کہے گا نا کہ جی مجھے تو خداوند تو نے بتایا ہی نہیں, میرے پاس تو کوئی پیغام نہیں, تو پھر خدا جو ہے وہ آپ کی کانشیسنیس میں آپ کو لے کے جائے گا ادھر کہ اے دیکھ یہ والی ریل دیکھ لے, یہ میں تیرے ساتھ ادھر کمیونیکیٹ کیا. پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں واقعی کیا تھا. کیونکہ جب آپ دیکھو گے نا, ایک ورڈ ہے انگلش کے اندر جس کو بولتے ہیں ڈیجا وو. ڈیجا وو اس کو بولتے ہیں کہ جب آپ کبھی, آپ کے ساتھ ہمیشہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بلکہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جس ابھی جو میں ہوں یہ میرے ساتھ پہلے بھی کچھ ہو چکا ہوا ہے, ایسے میرے ساتھ پہلے بھی ایسے ہوا ہے. تو بیسیکلی آپ وہ ایونٹ سے جو ہے نا آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں اس ایونٹ کو, جو جس کے اندر آپ جو ہے اس ٹائم کے اوپر حاضر ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ آپ کے مائنڈ سے نکل گیا ہوتا ہے, سب کانشیس میں کہیں وہ ہوتا ہے, تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ آپ کو ریکال کرتا ہے کہ یار یہ وقت, یہ ٹائم, یہ ایسی چیزیں میرے ساتھ پہلے بھی ہوئی ہیں, میں نے ایسی جو ہے نا محفل پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے, میں کہیں ایسے آیا تھا. تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں, آپ کے سب کانشیس میں ہوتی ہیں. تو ڈریم ورلڈ جو ہے وہ آپ کے سب کانشیس کا کانشیس ہے. وہ ڈریم ورلڈ جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے انسان کے لیے ہے کہ کمیونیکیشن, خدا کی آواز سننا, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں, زیادہ کلام پڑھیں, غیر زبانوں میں ٹنگز میں پریئر کریں, اور ڈریمز کے اوپر جو ہے اپنا دھیان دیں, اور ریبیوک نہیں کریں, ڈریمز کو ختم نہیں کریں, بلکہ اس سے جو ہے پورا نالج لیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسے پورا نالج لیں. جب آپ نالج لیں گے تو ایک آیت ہے بائبل میں میرا خیال پرووربس کے اندر کہ بائی نالج دا جسٹ ول بی ڈلیورڈ, یعنی کہ جو بھی راست باز ہے جو کہ خداوند میں ہے وہ جو ہے نالج سے جو ہے اس کی ڈلیورنس جو ہے وہ ہو جائے گی. اب بات اتنی سی ہے, میرا خیال غالباً 11ویں باب کی 9ویں آیت ہے یا کچھ ایسے ہے, مائنڈ میں نہیں ہے. تو اس لیے ڈریمز کے اوپر بہت دھیان دیں. آج میں نے صرف ایک اس کی بیسک جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو ٹیچنگ دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ سمجھیں, اب اس کے بارے میں اویئرنیس دی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ ڈریمز اور ویژنس کے تھرو جو ہے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم میں دیکھوں گا کہ اگر ہم اس کے اوپر مزید ٹیچنگ کر سکیں تو ہم ضرور کریں گے اور اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنے والا جو ویک ہے اس کے اندر آپ کانشیس رہیں اس ساری چیز کے بارے میں, دعا کریں تاکہ آپ کو ڈریمز نہیں بھولیں, اور اگر بھولتے ہیں تو خداوند کو جو ہے نا ہر چیز میں شکر گزاری اس کی کرنا شروع کریں. تو جو آپ کی میموری ہے نا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اگر ڈریمز کو ریبیوک کیا ہے تو اس چیز کے لیے ریپینٹ کریں تاکہ خداوند جو ہے وہ میموریز جو ہیں وہ واپس لے کے آئے. ٹھیک ہے, خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو.